ہماری آج شائننگ سٹارز آف اسلام کی جو رول ماڈلز ہیں وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام اینڈ حضرت آسیہ علیہ السلام. اور ہم نے بہت دفعہ جو ہماری شائننگ سٹارز آف اسلام ہے اس کا آبجیکٹیو ڈسکس کیا ہے کہ آبجیکٹیو اور پرپز یہی ہے کہ ہم اپنے جو اسلامک ہیروز ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اسلام کے لیے، ان کی امپورٹنس اور ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. تو ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنی لائفز کو ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کنیکٹ کر سکیں اور اپنے اندر وہ پازیٹیوٹی، ایمان کی حرارت اور اپنے ایمان کو ہم نیکسٹ لیول پہ انشاءاللہ لے جا سکیں. تو ہمارے ایک حدیث ہے ترمذی میں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین جو عورتیں ہیں جنہوں نے اپنا ایمان پرفیکٹ کیا ہے، فرام امنگ دا ویمن آف دا ورلڈ ہو ہیو ریچ پرفیکشن ان دیئر ایمان. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام دیے تھے اور اس میں سے 2 نام جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے. تو ہمارا آج کی جو پریزنٹیشن ہے انہی 2 رول ماڈلز پہ ہیں اور ان میں ہمارے لیے بہت ساری لرننگ ہے. ہم حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس جو ہے بہت ہائی ہمیں ملتا ہے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح مینشن کیا ہے، سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایون ان کا پورا واقعہ آتا ہے. سورہ مریم ایک سورت ہے جن کے اوپر مطلب ان کا نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے کہا، او مریم verily Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the عالمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی جو گریٹنس ہے حضرت مریم علیہ السلام کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کنیکٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے ایک الگ سے مینشن کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زیادہ مینشن کیا ایز کمپیئر ٹو عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کی گریٹنس اس وجہ سے نہیں ہے دیٹ شی از دا مدر آف اے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ جو حدیث ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کی تھی کہ ان کی گریٹنس ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان پرفیکٹ کیا تھا. یہ بھی اس کیٹیگری میں آ رہی ہیں جو حدیث ہم نے ڈسکس کی تھی. اور ایون ان سورہ تحریم میں ان کا ڈسکشن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آسیہ علیہ السلام کو مینشن کیا ہے کہ یہ وائف آف فرعون ہے اور ان کے درجات ہیں، اور اسی طرح اس میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی وائف کا بھی ذکر ہے جو آلدو پروفٹس کی وائف تھیں لیکن پھر بھی اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت نہیں کما پا رہی. اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مینشن نہیں کرتے کہ شی واز دا مدر آف عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ان کو مینشن کرتے ہیں ان کے فادر کے لقب سے کہ شی از دا ڈاٹر آف عمران. تو دس شوز دیٹ ہر گریٹنس از ناٹ اٹیچڈ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا اجر یا ان کا جو ریوارڈ ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ جیسے ہم ان کی سٹوری کور کریں گے ہم ان کے بارے میں ان کی عظمت اور ان کی جو گریٹنس ہے وہ انشاءاللہ ڈسکور کرتے جائیں گے. اب ان کی سٹوری کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اٹس اے بیوٹیفل سٹوری جو ہمیں قرآن میں جو ہے ملتی ہے، اور ہم نے آئی ایم شور بہت دفعہ پڑھا ہوگا، تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا اس کو اپنے ورڈز میں جو ہے فریز کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو گریٹنس ہے ان کی جو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر اسٹوری اسٹارٹس ود عبادہ ایون بیفور مریم علیہ السلام واز بورن. تو ان کی جو مدر ہیں انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اللہ کی سروس کے لیے. ان کی سٹوری اس طرح انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی جو ہمیں واقعہ ملتا ہے جو ان کے پیرنٹس ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، تو دے ور unable to have children for many years. ان کی سٹوری زکریا علیہ السلام سے بہت زیادہ سملر ہے. تو جب ان کو خوشخبری ملتی ہے اور تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے روایت سے کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے بیفور شی از بورن. تو ان کی جو مدر ہیں، بیکاز یہ لوگ اپنے لوگوں کے سمجھیں ایک طریقے سے یہ بھی ایک لیڈر تھے، امام تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنے سال بعد جب ہمیں خوشخبری دی ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بوائے، کیونکہ اس زمانے میں امامت
اور تمام دعویٰ کے جو کام ہیں انوائٹنگ پیپل ٹورڈز دین، وہ ایک نبی یا ایک پروفٹ یا ایک بیسکلی مین فگر ذہن میں آتی تھی. تو انہوں نے یہ قسم کھا لیتی ہیں کہ میں، یا وہ یہ پرومس کر لیتی ہیں، اوتھ لے لیتی ہیں کہ جو بھی جب میرا بیبی بورن ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گی دعویٰ کے پرپس کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب ان کا فائنلی وہ دیکھتی ہیں تو وہ تو دیکھتی ہیں کہ یہ تو ایک بیٹی کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اور وہ سورہ عمران کی بہت خوبصورت آیت آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ او اللہ آئی گیو برتھ ٹو اے گرل. حیران کی کہ میں نے تو ایک بیٹی کو پیدا کر دیا. اب ان کے ذہن میں تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا کہ اب وہ دعویٰ کا کام کیسے کریں گے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ زیادہ تر سارے میل فگرز یا نبی یا جو بھی لیڈرز تھے وہ ان کی ایسوسیشن تھی. تو اب وہ سوچیں یہ کیسے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو آلریڈی پتہ تھا کہ وہ ایک بیٹی کو پیدا کرنے جا رہی ہیں، اور وہ خود ایز اے مدر کہہ رہی ہیں کہ بیٹی جو ہے، جو لڑکا ہے، وہ لڑکیوں کی طرح نہیں ہوتا. لیکن پھر وہ خود کہتی ہیں کہ میں جو ہوں اس کو مریم جو ہے نام دوں گی. اور پھر وہ دعا مانگتی ہیں، بہت خوبصورت دعا ہمیں ملتی ہے سورہ عمران میں. وہ کہتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ وہ پناہ مانگتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ شیطان، کہ ان کے جو آف سپرنگ ہے، ان کی جو بیٹی اور اس کا آف سپرنگ جو ذریت ہے، وہ شیطان سے محفوظ رہ سکے. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ دونوں جو ہیں شیطان، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بیبی بورن ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اسے پوک کرتا ہے، جس وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، ڈرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے پروٹیکٹ کیا اس دعا کی وجہ سے. اور پھر ان کی سٹوری کیسے آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک الگ پرپس تھا کس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب ان کو مریم علیہ السلام جو ہے ایک بیٹی عطا فرماتے ہیں. اور پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کس کی کیئر میں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، جو ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے ان کے خالو ہوتے ہیں، اور یہ وہیں پہ جیسے مسجد ہماری ہوتی ہے وہاں پہ ٹیمپل میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، اور انہی کی انڈر اور کیئر میں یہ سمجھیں جوان ہوتی ہیں. اینڈ ہی واز اے ویری ریلیجس مین، بہت نیک تھے. جو بنی اسرائیل تھی وہ ان کو بہت رسپیکٹ کرتی تھی. تو وہ ان کو ایک بہت ہی اچھی ریلیجس، ایک بہت ایسی انوائرمنٹ ملی جہاں سے ان کا کنیکشن حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اسٹرانگ اور پیور ڈیولپ ہوتا ہے. کہ شی ڈیولپس انٹو اے ویری مطلب ینگ اوبیڈینٹ گرل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جن کی بہت زیادہ اسٹرانگ کنیکشن ہے. اور زکریا علیہ السلام کا اگر ہمیں واقعہ یاد ہو تو ہم نے سٹوری یہی دیکھی ہے کہ اس میں ان کے یہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی نا کافی سال تک. تو جب وہ حضرت مریم علیہ السلام ظاہر ہے انہی کے مطلب انہی کے انڈر وہ پل رہی ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں واقعہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ وہ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آؤٹ آف دا سیزن پھل ہوتے تھے یا آؤٹ آف دا سیزن فروٹس ہوتے ہیں. تو وہ بہت ایک دفعہ حیران ہو کے مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس آ رہے ہیں، سیزن میں تو یہ پھل نہیں مل رہے. تو وہ بہت انٹیلیجنٹلی اور بہت کانفیڈنٹلی جواب دیتی ہیں کہ دس از فرام اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما رہے ہیں. اور کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے وہ رزق عطا فرماتے ہیں اور بے حساب دیتے ہیں، وداؤٹ اینی لمٹ. اور اس پہ پھر ہمیں زکریا علیہ السلام کا پورا واقعہ ملتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوشخبری عطا فرماتے ہیں، اور واقعی وہ اس سچے دل سے دعا کرتے ہیں نا. تو ہماری ابھی تک جو ہم نے حضرت مریم کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری پوائنٹس ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو انالائز کریں، چیک لسٹ دیکھیں جیسے ہم ہر دفعہ کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم دیکھیں کہ گولز، میرے اور آپ کے گولز لائف میں کیا ہوتے ہیں. اسپیشلی ایز اے مدر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کی جو مدر ہیں، ایون بیفور شی از بورن، مریم علیہ السلام انہوں نے ان کی انٹینشن پیور ہے کہ میں نے تو اس کو دین کے کام کے لیے ڈیووٹ کر دیا ہے، ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنی اولاد کو. تو ہم اگر ہم اسپیشلی اف یو آر مدرس، تو ہم سوچیں ہم اپنی، اسپیشلی ہم پریگننٹ ہوتے ہیں
یا اس پریگننسی میں ہمارے کیا گولز ہوتے ہیں ہماری اولاد سے ریلیٹڈ, ہماری دعاؤں سے ریلیٹڈ. ایون اگر پریگننسی نہیں ہے, ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, تب بھی ہمارے کیا گول ہیں. اینڈ اف یو ناٹ ایون اے مدر, تو انڈیویجولی میرے اور آپ کے کیا گول ہوتے ہیں. ہم اپنے فیوچر کے بارے میں جنرلی ہمارے سارے گولز دنیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر بچے ہیں تو ہمیں ان کو ڈاکٹر بنانا ہے, ہمیں انجینئر بنانا ہے, اس بیسٹ اسکول میں ڈالنا ہے, اور کس طرح اسکول کی پلاننگ ہوتی ہے. ایون جب بچہ بہت چھوٹا ہے, آپ اس کو رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں اسکول میں, تو وہ میرے اور آپ کے ہمارے لیے انالائز کرنا ہے کہ میرے اور آپ کی گولز ہیں کیا لائف میں. کوئی گولز ہیں کہ ہم اللہ سے اپنا کنیکشن کیسے اسٹرانگ بنائیں گے. جب میں ایز اے انڈیویجول اپنے لیے کچھ گول سیٹ کروں گی, تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی گول سیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا, ہمیں پتہ ہے ہم سب مانگتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن اس میں ہم بیلنس نہیں کر پاتے. ہم دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں, اور گولز ہمارے سارے دنیا ہی سے ریلیٹڈ ہیں. دنیا سے ریلیٹڈ جاب, یا ہمارے اگر ایک اچھی گھر میں شادی ہونا, پھر ہماری اولاد, مطلب ہماری ساری دنیا سے ہی ریلیٹڈ گولز ہوتے ہیں جنرلی اسپیکنگ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم سوچیں میرے اور آپ کے گولز, جیسے مریم علیہ السلام کی مدر نے پلاننگ کی, اس میں ہمیں بھی کویسچن مارک ہے. وی نیڈ ٹو پاز اینڈ تھنک, اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو سم گولز ان آر لائف جو ہمیں بہتر مسلمان بنائے, ہمارا ایمان کو انسپائر کریں. ہمارے کچھ ایسے گولز ہونے چاہیے انشاءاللہ. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دعاز, جیسے مریم علیہ السلام کی ماں نے تو یہ امید کی تھی نا کہ ان کا ایک بیٹا ہوگا, لیکن اٹ واز ناٹ گرانٹیڈ ان دیٹ فارم. ان کو نہیں پتا تھا حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے. تو وہ میرے اور آپ کے اوپر بھی ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اٹ از ناٹ آل دا ٹائم گرانٹیڈ ان دیٹ ایگزیکٹ فارم. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہتر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ ویژن بہت چھوٹا ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہی نہیں, تو ہم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو وی شوڈ نیور لوز ہوپ, اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور ہم اپنا کنیکشن بھی اسٹرانگ رکھیں. اور یہاں پہ ہمیں مریم علیہ السلام کی انٹیلیجنس بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح زکریا علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں, تو فوراً سے وہ اللہ جو ان کے پاس پھل ہیں کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دی ہے. اور پھر وہ تھوڑی سی بات بھی آگے رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے بے حساب دے دیتا ہے. تو ہمیں اپنے گھر کی انشاءاللہ ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی کہ ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا, کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا. آج ہمیں اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرنا ہے. ہمیں اپنی گھر کی انوائرمنٹ ایسے رکھیں کہ بچے وہاں سے دین سیکھیں, ہم خود دین سیکھنے والے ہوں. کیونکہ آؤٹ سائڈ ہمارے گھروں سے جو باہر کا ماحول ہے, اٹ از ویری فلتی, پولوٹیڈ. ہم سب کو پتہ ہے کس طرح ماحول جا رہا ہے. تو ہمارے گھروں میں ایٹ لیسٹ وہ ماحول ہو کہ ہمارے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ہم ان کی تربیت پہ فوکس کریں, ان کے ساتھ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کریں. باقی سب کام ہو جاتے ہیں, بٹ بچوں کے ساتھ وقت, وہ بانڈنگ, وہ تربیت, تاکہ ہم جو میرا انشاءاللہ ایمان ہوگا ایز اے مدر, ایز اے انڈیویجول, وہی میں آگے پاس آن کر سکوں گی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ انوائرمنٹ اپنے بچوں کو دے سکیں. پھر ایز دا اسٹوری گوز آن, ان میں جو ہائیسٹ لیول جو ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی اسٹوری میں ملتا ہے, جو ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں, وہ ہے حیا ایٹ اٹس پیک, ماڈesty ایٹ اٹس پیک. اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت بیوٹیفل ڈائمنشن ہے جو ہمیں مریم علیہ السلام کی اسٹوری سے ملتا ہے. ہم سب کو وہ واقعہ پتہ ہے کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ گڈ نیوز دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا عطا فرما رہے ہیں جو نبی ہوگا آگے جا کے. تو ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی جو ایج ہے, شی از اراؤنڈ 16, ٹین ایج. اور ہمیں اگر ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, وہ بہت ہی ایک سیکیور انوائرمنٹ میں بڑی ہوئی ہیں, جہاں پہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ مطلب وہ ہر وقت عبادت میں انگیج ہوتی ہیں. اور وہ یوزلی جو ہیں مسجد جو محراب ہوتا ہے اسے تھوڑا سا باہر جا کے عبادت کیا کرتی تھیں. تو وہاں پہ وہ ایک دفعہ عبادت کر رہی ہوتی ہیں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں ان دا فارم آف اے ویری ہینڈسم ینگ مین. وہ فرشتے کے فارم میں نہیں آتے, اینڈ شی ہیز نو کلو کہ وہ ایک فرشتے ہیں. ان کو تو ابھی کچھ نہیں پتا نا کہ یہ ابھی ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا, صرف انہوں نے دیکھا ایک ایسا نوجوان ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ عبادت میں انگیج ہیں. تو یہ ایک بہت سینسٹیو سچویشن ہے اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن سوچیں, کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام وہی ٹین ایج
جو ہمیں میڈیا اور ساری چیزیں بتاتا ہے ٹین ایج میں کس طرح آپ کے ظاہر ہے فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ کی ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ ینگ ہیں, الون ہے, اور ایک بہت پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں گرو ہوئی ہے, لیکن ان کا ریئیکشن وہ موقع ہی نہیں دیتی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ کچھ بول سکیں. اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولیں یہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ میں جو ہوں I seek refuge in the most merciful from you if you have any piety, if you have any fear of Allah. کہ میں پناہ مانگتی ہوں تم سے. کس کے نام میں تم سے پناہ مانگ رہی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بیچ میں لاتی ہیں اور کنیکٹ کر رہی ہیں کہ بالرحمن, جو رحمان ہے, اور تمہیں کہ اگر تمہارے اندر کوئی بھی خوف ہے تو تم اس بارے میں سوچو تم میرے پاس کس انٹینشن سے آ رہے ہو. تو ان ون سینٹینس جو یہ ان کی جو ورڈ سورہ مریم میں ہمیں ملتے ہیں وہ پوری بات کو سم اپ کر دیتی ہیں. مطلب شی سیئنگ کہ آئی ایم ناٹ ایون انٹرسٹیڈ, مجھے یہ جاننا بھی نہیں کہ تم کیوں میرے پاس آ رہے ہو. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کون سا نام یہاں پہ مینشن کرتی ہیں؟ الرحمن. وہ جو ہیں اس شخص کو ڈراتی نہیں ہے کہ اللہ الجبار بھی ہے, العزیز بھی ہے, بلکہ ریمائنڈ کریں کہ اگر تم کسی غلط انٹینشن سے آئے ہو تو تم یاد رکھو اللہ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جو ہے تم اپنی انٹینشنز کو اور اس چیز کو تم استغفار مانگ لو, تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو اور پلٹ جاؤ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب وہ یہ بات کرتی ہیں تو پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے اوریجنل فارم میں آتے ہیں اور پورا جو واقعہ پھر پیش آتا ہے. لیکن ہم صرف اس سچویشن سے ہم کیا بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے؟ آئی تھنک حیا جو ہے وہ ہائیسٹ فارم آف حیا ہمیں نظر آ رہی ہے, جو حضرت مریم علیہ السلام کا چھوٹا سا انٹریکشن ہے, ان کی کانورزیشن ہے جس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس طرح وہ انہوں نے جو ہے فوراً سے جو ہے مطلب بالکل ہی کوئی انٹریکشن نہیں کی, اور ہمیں کس طرح بہت زیادہ حیا کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. اور یہ بات اس سے پروو ہوتی ہے کہ حیا ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے, اور حیا جو ہے انسان کو کانفیڈنٹ بناتی ہے. وہ کانفیڈنٹلی انہوں نے مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس آدمی کے فارم میں اس سے بات کی اور اس کو یہ بات کا ریمائنڈر دیا کہ اللہ کون ہے, اور جو ہے تم پلٹ جاؤ اگر تم کسی غلط انٹینشن سے میرے پاس آ رہے ہو. اور یہ آپ کی فطرت کا پارٹ ہے. سیکنڈلی جس انوائرمنٹ میں وہ گرو ہوئی ہیں اس چیز کو پھر وہ فطرت آپ کی اور حیا جو ہے ایک طریقے سے ری انفورس ہو گئی. بات کریں نا فطرت کا پارٹ ہے, انوائرمنٹ آپ کو حیا دے رہی ہے, تو ہمارے پاس جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو اس فطرت سے ہمیں دور لے کے جا رہی ہے, چاہے وہ مووی ہو گئی, چاہے وہ فیس بک ہو جائے, ہم سوشل میڈیا میں کیا چیزیں شیئر کر رہے ہیں, کیا چیزیں نہیں شیئر کر رہے, پکچرز جو ہم لگا رہے ہیں, ہر چیز ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل کی طرف لے کے جا رہی ہے جہاں حیا بالکل نہیں نظر آ رہی. حیا کو بالکل ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے میڈیا نے, اور وہ بالکل ایک نیو لیول سے جو ہے ہمیں رومانس ہو گیا, ہر چیز جو ہو گئی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اتنا زیادہ کہ ہمیں حیا کا ایک بہت ڈفرینٹ کانسیپٹ نظر آئے گا. اور وہ کیا کانسیپٹ ہوگا؟ ہم دیکھیں ہمیں موویز میں حیا کس طرح دکھائی جاتی ہے, تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میڈیا میں ہمیں حیا کس طرح پورٹری کیا جاتا ہے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں اگر کوئی ایک ایکٹر ہے, میل ایکٹر, اب وہ ایک فیمیل ایکٹر آ گئی اور وہ فرسٹ ٹائم اس کو دیکھ رہی ہے, تو ہمیں میڈیا میں اس طرح کی وہ ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے یہ حیا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بالکل اس کے اندر حیا کا ایلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح حیا پورٹری کر رہی ہے, اگر وہ دوپٹہ پہنی ہوئی ہے تو دوپٹہ جو ہے وہ منہ میں لینا شروع ہو جائے گی, اور پھر وہ جو ہے مطلب اس سے بات نہیں کری جائے گی اس لڑکے سے, وہ کبھی اس کو چپکے سے دیکھے گی, کبھی درخت کے پیچھے چھپے گی, اگر کہیں گارڈن میں ہے, اگر گھر میں ہے تو کبھی اس کمرے سے اس کمرے میں جائے گی. مطلب وہ دکھا رہے ہیں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی جائے گی, اگر انٹریکشن ہو رہا ہے تو کبھی دوپٹہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, اور ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ حیا کا ایلیمنٹ ہے, حالانکہ یہ بالکل حیا نہیں ہے. دس از ناٹ حیا. اور ہم دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کا ہمیں اگزامپل مل رہا ہے کہ وہ کانفیڈنٹلی وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں اور بات بھی کر رہی ہیں. حیا یہ نہیں ہے کہ آپ سے بات بھی نہیں ہوگی, اور یہ تو بالکل ایک بے حیائی کا ایلیمنٹ ہے, اور اس کو دکھایا جاتا ہے موویز میں کہ یہ حیا ہے, اس لڑکی کے اندر حیا ہے, اور ایلیمنٹ کہ اسے بہت شرم آ رہی ہے اور اس سے بات نہیں ہو پا رہی, اور وہ جو ہے یہ حیا ہے. بٹ ہم دیکھیں گے حیا از ناٹ دس.
اور ٹوڈے چاہے وہ فیس بک ہو گیا, چاہے وہ ڈرامے ہو گئے, نیٹ فلکس ہے, اینی تھنگ, ہماری کانورزیشنز ایسے ہو گئی کہ حیا کے ایلیمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے ان بوتھ جینڈرز, جس طرح ہمیں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں تمام ان کاموں سے دور لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ایسے بے حیائی کے کام اوپنلی ہو. تو یہ ایک دم سے نہیں ہوتے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اتنا زیادہ گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے. سلولی جو ہے آپ کے اندر سے وہ حیا ختم کی جاتی ہے. اور ٹوڈے سیڈلی حیا از دا موسٹ مس یوزڈ اینڈ مس انڈرسٹوڈ ورڈ. ہمیں حیا کیا دکھائی جاتی ہے؟ ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر حیا ہے تو اس سے بات نہیں ہوتی. اور اگر کوئی لڑکی جو ہے کانفیڈنٹلی کسی سے بات کر رہی ہے, کانفیڈنٹلی مطلب جیسے حضرت مریم علیہ السلام, وداؤٹ اینی شائنس, وداؤٹ ان کو گھبراہٹ میں وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں, کوئی پرپس کی بات کر رہی ہیں, کوئی کام کی بات ہے, تو ہم کہتے ہیں مطلب ایون میڈیا یا جنرلی عورتیں کہتی ہیں ارے دیکھو کتنی بے حیا ہے, کیسے بات کر رہی ہے, کیسے بات کر سکتی ہے. تو دیٹ از ناٹ دیٹ. اور پھر میڈیا میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اگر حیا ہے تو بس سیڈلی حجاب کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. حیا تو بہت ڈیپ ڈاؤن ہے نا. تو وہ بس یہ دکھاتے ہیں کہ جو لوگ جن کے اندر حیا ہے یا جو حجاب پہنے ہوئے تو بہت انڈر کانفیڈنٹ ہیں, وہ بات نہیں کر سکتے, وہ کچھ بول نہیں سکتے, بہت غلط طریقے سے بیکورڈ ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں. اور ان کو ہمیشہ دکھایا جاتا ہے کہ دے آر آلویز لیفٹ آؤٹ, کہ دے آر ناٹ ان دیٹ. تو یہ والی جو چیز ہے یہ بالکل ایک غلط امیج ہمارے ذہن میں ڈیولپ کر دی گئی ہے. اینڈ وی تھنک کہ اگر حیا ہے تو انسان کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہوگا, ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوگا. ان فیکٹ حیا on the contrary, on the opposite, will give you all this. It will give you confidence, it will give you protection. آپ کو حیا جو ہے کانفیڈنٹ بھی بنائے گی, بریوری آپ کے اندر ڈیولپ کریں گی. دیٹ از حیا. اگر ہم سیرت ہٹا کے دیکھیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جب بیٹل آف احزاب کی بات کریں, ٹرینچ میں جب یہاں پہ ایک کسی قلعے میں کچھ خواتین جو تھیں وہ جمع تھیں, اور وہاں پہ یہودی آ کے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو صرف خواتین ہیں, تو پھر نیکسٹ کیا کرتا ہے وہ حضرت صفیہ علیہ السلام, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ ایک بات نوٹ کرتی ہیں کہ اگر یہ یہودی چلا جائے گا اور یہ کوئی نیوز اسپریڈ کر دے گا کہ یہاں پہ صرف خواتین ہیں, تو بہت زیادہ یہودی آ کے ہمیں اٹیک کریں گے. حیا ان کے اندر ہے, اور وہ اسی حیا کے اندر رہتی ہوئی ایمان جو ہے ان کو اتنا کانفیڈنس دیتا ہے کہ وہ اس یہودی کا قتل کر دیتی ہیں اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں, تاکہ لوگوں کو, باقی یہودیوں کو میسج مل جائے کہ یہاں پہ صرف عورتیں نہیں ہیں. تو دیٹ از حیا, دیٹ اٹ گیوز یو پروٹیکشن, اٹ میکس یو بریو اینڈ اٹ میکس یو کانفیڈنٹ, ناٹ واٹ دا میڈیا اینڈ واٹ دا سوسائٹی از ٹیچنگ اس. سو دیز آر آل پوائنٹس فار اس ٹو پونڈر. دیٹ از حیا ریئلی میکنگ اس بریو. اور ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ حیا جو ہے میں اپنے انالائز کروں اپنے بیہیویئر سے, ہماری بات, ہماری ڈائلاگ, ہم کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, ہم کس طرح ہماری ڈریسنگ ہوتی ہے, کہ ہم حیا جو ہے اس ایلیمنٹ کو پورٹرے کر رہے ہیں اپنے ایکشن سے یا نہیں. دس از اے چیک لسٹ فار آل آف اس. دین دا ہائیسٹ فارم آف پیشنس ہمیں اگین حضرت مریم علیہ السلام کی اسٹوری میں ملتا ہے, اور بہت زیادہ پیشنس ہے. اب ان کو یہ گڈ نیوز دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے اوبویسلی کہ وہ پریگننٹ ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ایک ان کی اولاد کی جو آگے جا کے جو ہے بنی اسرائیل میں ایک نبی ہوگا. لیکن ان دا مین ٹائم وہ پوری جرنی انہوں نے اکیلے اسپینڈ کی. وہ ان کا جو پیشنس, ہم نے وہی بات کی تھی کہ شی واز اونلی 16, اور اب ان کو ایک بیبی ڈیلیور کرنا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ اگر کسی نے سسپیکٹ بھی کر لیا کہ یہ غلط کام کیا, اور لوگوں نے سسپیکٹ کیا کہ یہ کیسے ہوا, تو وہاں پہ سزا بہت سخت تھی. وہ ان کو سٹون کر دیتے تھے ٹو ڈیتھ, اور وہ اپنی سوسائٹی سے چھپ کے بہت کوئی دور جاتی ہیں جہاں پہ وہ بچے کو ڈیلیور کر سکیں. اور اپنے ذہن میں وہ تمام چیزیں اگر ہم لے کے آئیں, کس طرح جو ہے وہ ایک بیبی کو جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. ہم اگر اسپیشلی اگر کوئی بھی جو پریگننسی سے گزرا ہو, اسپیشلی جب آپ کی پہلی پریگننسی ہوتی ہے, دیٹس اے ویری ٹف ٹائم. آپ کو اوبویسلی ہر چیز ایک آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا, آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مریم علیہ السلام, شی از آل الون اینڈ شی ڈزنٹ ایون ہیو اے ہسبینڈ. ناٹ اوبویسلی ان کا ہسبینڈ تو کوئی نہیں, ان کی کوئی فیملی بھی نہیں ہے جس سے وہ یہ باتیں شیئر کر سکیں, ڈسکس کر سکیں.
شی از جسٹ سو لونلی. اور اس میں انہوں نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ وہ ٹرسٹ کرتی ہیں. اور فائنلی جب وہ چائلڈ برتھ کا پورا پروسیس ہے دیٹ از اوبیسلی سو پینفل, تو جب وہ پینز ایکسپیرینس کرتی ہیں تو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ کاش اس سے پہلے میں جو ہوں مر جاتی اور مجھے یہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی. اینڈ یو نو آئی وش آئی نیور ایگزسٹڈ. اسی طرح جیسے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سے لنک کریں, ان کی مدر نے جیسے یہ بات کی تھی کہ یہ تو بیٹی ہو گئی, اب کیا ہوگا, تو وہ یہ کہہ رہی ہے کاش میں ایگزسٹ ہی نہیں کر پاتی تو مجھے یہ سب کچھ فیس نہیں کرنا پڑتا. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کو کمفرٹ کرتے ہیں کہ غم نہ کرو, اللہ تحزنی, کہ غم نہ کرو, ڈو ناٹ گریو. اور پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے پرووائڈ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس مشکل سے انہیں نکالیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ ٹیسٹ ان سے لینا تھا جس میں اوبویسلی شی پاس وتھ فلائنگ کلرز, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مینز بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پوری آیتیں آتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے ان کو حکم دیا کہ تم کھجور کے درخت کو شیک کرو, تمہارے پاس فریش جو ہیں کھجوریں آئیں گی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے ایک پروسیس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ٹیسٹ لینا تھا, اللہ تعالیٰ اور ہم ان کو بھی اور ہم سب کے لیے اس میں بہت لیسن ہے کہ جب وہ اس پورے پروسیس میں اکیلی تھیں, دیٹ از جسٹ امیجن دیٹ ینگ گرل, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور ان کا توکل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت لیسنز ہیں. اینڈ اٹس بیونڈ ایون اگر ہم اس پہ سوچیں تو ہمیں واقعی میں اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کا ڈپریشن اور اس کے بارے میں سوچیں, ان کے لیے کتنا ٹف یہ مرحلہ ہوگا جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پورا وہ پروسیس چائلڈ برتھ کا, اور اس سے پہلے بھی, تو شی واز آل الون. بٹ اوبویسلی ان کی ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی اسٹرانگ تھی, وہ کنیکشن تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوئیں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا. یہ جو ہم نے کور کیا ایز اے رول ماڈل, کہ ان کا اسٹرانگ ایمان, ان کا لیول آف توکل, ان کا وہ ایمان کی وجہ سے ان کے اندر وہ کانفیڈنس اور انٹیلیجنس ہمیں نظر آتی ہے. انٹیلیجنس جس طرح وہ بات کرتی تھیں, جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ریمائنڈ کیا اللہ کے بارے میں, اللہ کے رحمان ہونے کا ایٹریبیوٹ یاد دلایا, کانفیڈنس سے انہوں نے بات کی. اور پھر حیا کا دا ہائیسٹ لیول آف حیا جو ہمیں آج کی سوسائٹی میں اوبویسلی ایک ہمارے لیے بہترین ایگزامپل ہے. اور پھر صبر کا بھی ہائیسٹ لیول ہے, کیونکہ ہم تو امیجن نہیں کر سکتے, ہماری تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ہر پریشانی, ہمارے ساتھ پھر بھی لوگ ہوتے ہیں, ہماری بانڈنگ ہوتی ہے. اوبویسلی ہماری بھی ہر انسان کی پرابلمز اور اسٹریس لیول جہاں ڈفرینٹ ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں, بٹ اسٹل جب ہم ان کی اسٹوریز پہ ریفلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ پازیٹیوٹی اور ہوپفلنس آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اور اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا ہر انسان بیئر کر سکتا ہے. اور پھر اوبویسلی مریم علیہ السلام کی تو وہ آگے سٹوری ہے, بٹ ہمارے لیے یہاں پہ بہت سارے لیسنز تھے کہ جو ہمیں اپنی لائف کے لیے لینے تھے. اب ہم حضرت عاصیہ علیہ السلام جو ہے دوسری جو رول ماڈل ہیں, ان کو ہم ان کے بارے میں یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فرعون کی وائف ہیں, جو ہمیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہی از دا ورسٹ مین ٹو واک آن دا فیس آف دس ارتھ. اسٹل ان کا ایمان جو ہے, مطلب شی واز ایسوسیٹیڈ وتھ فرعون, بٹ اس وجہ سے جو ہے آپ کسی بھی آپ کی جو ایسوسیشن ہے یا آپ کی فیملی ہے وہ نہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ, نہ وہ آپ کے لیے ایسا ہے کہ اگر ہم کسی سے ایسوسیٹیڈ ہے یا ہمارے پیرنٹس بہت ریلیجیس ہیں تو دیٹ ول بی ہمیں ڈے آف ججمنٹ میں جو ہے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, اور وہ ہمیں ان کی ایگزامپل سے نظر آتا ہے. ان کی جنروسٹی جو تھی وہ ہمیں شروع سے ہی نظر آتی ہے کہ شی واز اے ویری, ہمیں ان کے حضرت عاصیہ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بہت کم ان کی بایوگرافی کے بارے میں پتہ ہے, ان کی ڈیٹیلز اتنی نہیں پتہ. بس ذہن میں بس آپ یہ بات رکھیں کہ جیسے آج بھی کوئی دبئی میں کوئی کوئی شیخ ہے یا ایون شیخ سے زیادہ کوئی کنگ ہے, اس کی جو وائف ہے وہ کس طرح کا ایک لائف سٹائل, لگژریس لائف سٹائل, جو مڈل ایسٹ میں کوئی پرنس کی وائف ہے اس کا کیسا ایک لائف سٹائل ہوگا, لگژری میں اسپینڈ کر رہی ہیں, رہ رہی ہیں, ہر چیز ان کی فنگر ٹپس میں, جو وہ چاہتی ہیں وہ فوراً سے ان کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس طرح کی ایک لائف سٹائل یہ اسپینڈ کر رہی ہیں, رہ رہی ہیں پوری زندگی, بیکاز اوبویسلی شی واز دا ڈاٹر آف ان کی جو فادر تھے وہ بھی کوئی پرنس یا کنگ جیسے ہی پرسنالٹی تھی, اور پھر فرعون کی وہ وائف تھیں.
تو پھر وہ پورا ہمیں واقعہ ملتا ہے کس طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے آتے ہیں ایک ریور میں، جب ان کو ایک باکس میں ان کی جو والدہ ہیں ان کو ڈال دیتی ہیں اور پھر ان کو ملتے ہیں، اور پھر اوبویسلی ان کی وہ جنرس نیچر تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دیتی، تو یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کو بھی مطلب اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کی مطلب یہ بات دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بھی جو ہے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اڈاپٹ کرتی ہیں ایز اے سن، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ہنڈرنس نہیں پیدا کرتے، وہ خود بھی اس بات سے ایگری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر ان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے دیٹ از دا جرنی آف ایمان، کہ ایمان کیسے لاتی ہیں۔ ایک بہت انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے جو ہمیں صحیح مسلم میں ملتا ہے، وچ از دا اسٹوری آف اے ہیئر ڈریسر۔ تو یہ جو ہے حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان لے آتی ہیں، لیکن اوبویسلی فرعون کے خوف سے یہ اپنے ایمان کو ڈکلیئر نہیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک فرعون یا اس کی جو ایک فرعون کی ایک بیٹی ہوتی ہے، اوبویسلی ناٹ فرام حضرت آسیہ بٹ فرام سم ادر وائف، تو اس کی جو ہیئر ڈریسر ہے اس کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے اوبویسلی ان کی تو لائف ایسی تھی نا، بہت سارے سرونٹس، میڈ سرونٹس اور ہیئر ڈریسر، تو اس کے بال بناتے ہوئے اس سے کوم نیچے گر جاتا ہے، تو وہ ہیئر ڈریسر جو ہے کوم اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے بسم اللہ، کہ ان دا نیم آف اللہ۔ تو وہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یو مین کہ تمہارا مطلب ہے میرا مائی فادر رائٹ، کہ جو فرعون ہے وہ کہتی ہے نہیں، میں رب العالمین کی بات کر رہی ہوں، اس رب کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات فرعون کو پتہ چل جاتی ہے، اور جب اوبویسلی فرعون اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور وہ ایک بہت بڑی جو ہے پٹ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو کھودا جائے، اور جس میں اس عورت کو جو ہیئر ڈریسر اور اس کے تمام بچوں کو جو ہے جلایا جائے گا۔ اس عورت کا ایمان، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کوئی اور مطلب بات ہے، تم ابھی بھی مطلب اس بات پہ ایگری کرتی ہو کہ اللہ ہی رب ہے؟ تو کہتی ہے بس میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ ایمان تو میں اس بات سے تو اوبویسلی پیچھے نہیں ہٹوں گی کہ جب تم ہمیں جلا دو گے تو میری اور میری بچوں کی جو بونز ہیں ان سب کو ایک ہی کپڑے میں دفن کرنا۔ تو وہ اس بات سے ایگری کرتا ہے۔ دس شوز ہر کانفیڈینس اینڈ ایمان آف دس ہیئر ڈریسر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے سامنے جو ہے یہ عورت، ایک ماں اپنے بچوں کو جلتے ہوئے دیکھتی ہے ون بائی ون ان دا بوائلنگ آئل، اور جب وہ آخری بچہ جو بالکل چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے سینے سے، جس کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے، اس کو جب فرعون چھین رہا ہوتا ہے تو تھوڑی ہیزیڈنٹ ہوتی ہے، وہ ڈرتی ہے کہ اب یہ چھوٹا بچہ بھی چلا جائے گا اور اس کے سامنے جل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے میں جو ہے یہ پاور دیتے ہیں اور میریکل دیتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے بھی پھینک دو اور آپ جمپ کر لو، ہمارے لیے آخرت میں بہت بہترین خزانے ہیں، اور وہ جو ہے کود جاتی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے معراج میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو اس رات میں اس سے ایک بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کس کی خوشبو ہے، تو پھر یہ پورا واقعہ آتا ہے۔ تو دس از جسٹ اے اسٹوری آف دا ہیئر ڈریسر، کہ کتنا ایمان بوسٹنگ اسٹوری ہے، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اسپیشلی ایز اے مدر، کہ ہمارے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسے نہ آزمائے کہ اس کی اولاد کے اوپر ایسی آزمائش ہے، اور اس کے اوپر جسٹ بیکاز وہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو جب حضرت آسیہ علیہ السلام یہ پورا واقعہ دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں سے، اور پھر اوبویسلی جب وہ یہ بات دیکھ لیتی ہیں تو پھر اب وہ ایک ہوتا ہے نا جب ایمان آپ کا کس طرح ایمان جو ہے انسان کا بوسٹ ہوتا ہے، تو وہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد جو ہے ان کا ایمان بھی جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہیں کہتی ہیں کہ جب ایک ہیئر ڈریسر، ایک معمولی سی ہیئر ڈریسر، اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ فرعون کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ بھی پھر اپنے ایمان کو اب ہائڈ نہیں کرتی ہیں، اب ایکسپوز کر دیتی ہیں، اور وہ جو ہے پھر فرعون کو پتہ چل جاتا ہے، اور فرعون آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھر کیسی سزا دے گا ان کو؟ تو وہ جو سزا پھر اب فرعون کیا کرتا ہے، اوبویسلی وہاں پہ ان کو کوئی نہیں پروٹیکٹ کر سکتا، although ہم نے بات کی تھی کہ شی واز اے ویری جنرس اینڈ اے کائنڈ لیڈی، تو ان کی جو میڈز ہیں وہ سب جتنے بھی اسٹاف ہیں وہ سب بہت ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن دے آر آل ہیلپ لیس ان فرنٹ آف فرعون، جس طرح وہ ان کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ اور فرعون کی جو دوسری ڈاٹرز ہیں فرام ڈفرینٹ وائف، وہ سب ان کی سچویشن دیکھ کے وہ لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن سٹل جو ہے یہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹتی، اور یہ
جو ہے ایمان لے آتی ہیں، اور وہ شوق ہے، وہ کہتا ہے کہ فرعون کہ تمہیں نہیں پتا میں تمہیں کس طرح سزا دوں گا، لیکن ان کا ایمان، ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ شی ہیڈ پرفیکٹ ایمان، تو شی اسٹوڈ اپ اینڈ شی سیڈ آئی ڈونٹ کیئر. اور پھر فرعون نے ان کو ڈریگ کر کے ایک ڈیزرٹ پہ لے کے جاتا ہے، ان کو ڈپرائیو کر دیتا ہے کھانے سے، پینے سے، پانی سے، اور اس طرح ان کو ٹارچر کرتا ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. ان کی ڈگنیٹی اور آنر سب کچھ ان سے چھین لیتا ہے. اور ایون کہ ان کی اون مطلب ہی ایکچولی اسٹرپس ہر، اور وہ خود ان کی وائف ہیں، لیکن اس فرعون کے اندر کوئی مرسی نہیں ہے. اور سب لوگ ان کی وہ کنڈیشن دیکھ کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ کس طرح کی عورت ہے. اور تب بھی سچویشن میں وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہیں اور کیا دعا مانگتی ہیں اس ٹارچر میں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اتنی خوبصورت دعا ہے. اسکالرز کہتے ہیں اس میں، وہ کیا کہتی ہیں کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک محل بنائیے. تو اسکالرز کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ اپنے محل سے پہلے انہوں نے کیا مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی کمپنی چاہیے جنت میں، ایسا محل جو آپ کے پاس ہو. مطلب اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ ایون بیفور آسکنگ فار دا پیلس، انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وہ کمپنی مانگی. انہوں نے کچھ دنیا میں ریپلیسمنٹ نہیں مانگی کہ اے اللہ مجھے ایک بہتر شوہر عطا فرمائے یا مجھے دنیا میں ایک خیر عطا فرمائے. مجھے بس انہوں کا گول آخرہ تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے اس ہیئر ڈریسر کا گول آخرہ تھا، کہتی ہیں کہ بس آپ کے پاس ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایک محل چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مطلب یہ روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب جو ہیون کی طرف وہ دیکھتی ہیں تو اسکائی تھوڑا سا سپلٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پوزیشن، ان کا وہ محل دکھاتے ہیں، جس وجہ سے وہ خوشی سے ہنسنے لگتی ہیں اور مسکراتی ہیں. تو باقی سب لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں، اسپیشلی فرعون، وہ سمجھ رہے کہ اب تو یہ بالکل ہی جیسے یہ عورت جو ہے پاگل ہو گئی اور اب تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ نہ مطلب یہ جو یہ بات کہہ رہی ہے واپس نہیں آنے والی. اور پھر وہ اس بات پہ کس طرح اس کو ٹارچر کرتا ہے اور حکم یہ دیتا ہے کہ سب سے اونچی پہاڑی پہ لے کے جایا کر اس کو لے کے جائیں حضرت آسیہ علیہ السلام کو، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا سا کوئی راک جو ہے ان سے ٹائی کیا جائے، اسی کے اوپر جو ہے ان کو اس راک کو جو ہے اس کے اوپر پھینکا جائے. تو یہ مطلب شی وڈ جسٹ اسمیش انٹو پیسز جب یہ وہاں سے گریں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو سول، اللہ تعالیٰ نے وہ جو بہت بڑا سا بولڈر ہے کہ اس سے پہلے وہ ان کی باڈی کو کرش کرے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. اور آلدو وہ دنیا کے سامنے شی شیٹرڈ انٹو پیسز، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کے وہ ایک ایک پیس کو پرزرو کیا اور اپنے پاس رکھا، اور ان کو بہترین وہ درجے دیے کہ ایون ان دس دنیا ان کا کتنا زیادہ ہم ذکر سنتے ہیں کہ شی از ان دیٹ کیٹیگری آف دیٹ حدیث کہ جنہوں نے اپنا ایمان پرفیکٹ کیا. تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی بھی بہت ہی بیوٹیفل جرنی آف ایمان ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے بہت سارے اجر کمائے. اور ہمارے لیے اس میں یہی لیسنز ہیں کہ ہم اپنے پاس جب ہم دین، مطلب یہاں پہ ہمیں وہ ایگزامپل نظر آ رہا ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام کا شوہر فرعون جیسا ایول شخص ہے، اس سے زیادہ کوئی ایول ہو نہیں سکتا، ظالم ہو نہیں سکتا، اینڈ اسٹل وہ جو ہے انہوں نے دین جو ہے وہ نہیں رکی، اور اپنا جو ایمان ان کا جو ان کو ایمان نے مضبوط کیا، اور اس بات پہ ڈٹی رہی کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو میں اور آپ اس بات پہ جج کریں. ہماری فیملی، ہمارے ہسبینڈ، ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو بلیم کر دیتے ہیں کہ وہ بہت ریجڈ ہیں، یا ان کی وجہ سے ہم دین کی کلاسوں میں نہیں آتے یا دین کو فالو نہیں کر پاتے. ہم دوسروں پہ وہ بلیم گیم ڈال دیتے ہیں. لیکن کوئی بھی آئی تھنک ہمارے اپنی فیملی سے اس فرعون کی طرح ظالم نہیں ہوگا کہ ہم دین پہ چلیں اور ہمیں اتنے ظلم اٹھانے پڑیں. اوبویسلی ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے، فیملی سپورٹیو نہیں ہوتی اور مشکل ہوتا ہے، لیکن تبھی ہمارے لیے ان سٹوریز میں لیسنز ہیں، بیکاز یہ ریالٹیز ہیں. ہمیں ایز اے اسٹوری لگتا ہے نا کہ شاید وہ کر سکتی ہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے، بٹ وہ ہماری طرح تھیں. ہر لائف از ایکچولی این انسپریشن، ویری گریٹ انسپریشن کہ وہ ایمان لائیں. جسٹ امیجن شی واز دیٹ کوئین، پوری زندگی وہ ایک کوئین کی طرح رہی ہیں. جو کچھ انہوں نے ڈیزائر کیا وہ ان کو مل جاتا تھا. کیا کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس، عیش و آرام، لیکن ان سب کو ریجیکٹ کر دینا صرف اس خاطر، اللہ کی خاطر، اور پھر اس میں وہ جمی رہیں. تو وہ ایمان آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر ان کی ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے تھیں کہ نو میٹر وٹ ایور دس فرعون کین ڈو،
کچھ بھی کر لے, مجھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس دنیا میں مجھے, مطلب دنیا سے بھی اور آخرت میں میرا جو اجر ہے وہ اللہ سے ہی ہے, اور وہ ایکسپیکٹیشنز ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھیں. تو یہ ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے نا, آپ کو اتنا کانفیڈنٹ بنا دیتا ہے. اور یہ بہت لیسن ہے کس طرح پھر انہوں نے ساری لگژریز کو ریجیکٹ کر دیا. اور یہ وہی بات ہے, یہ کوٹ ہے کہ یو کین بی میرڈ ٹو دا ورسٹ مین ایور لائک آسیہ علیہ السلام, بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ چینج ہر لوئلٹی اینڈ لو فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اسی طرح آپ بیسٹ, جیسے حضرت ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ پروفٹ لوط علیہ السلام اور ان کی جو وائف ہیں, مطلب ان کا کیا تھا, آلدو شی واز میرڈ ٹو دیٹ پروفٹ, اسٹل ان کو اس چیز سے سیو نہیں کیا کہ وہ جو ہیں غلط راستے پہ چلی گئیں. تو ہماری اپنی یہ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ہولڈ ٹو دیٹ ویژن کہ اگر میری, اور ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ میرے اور آپ کے کچھ گولز ہوں گے لائف میں, اونلی اگر آج کے زمانے میں بھی جتنی ہمارے اسٹریسز ہیں, جتنی پرابلمز ہیں, یہ بیماریاں ہیں, کتنا کچھ ہر انسان پرابلمز فیس کر رہا ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایون ٹوڈے آئی تھنک ایسے ہی ہے جیسے ہم دین کو اسی طرح ہولڈ کریں جیسے گرم کوئلے ہوتے ہیں اور ہم نے ہاتھوں میں رکھے ہوئے. ہر ٹائم میں دین پہ چلنا مشکل ہے, اور آج کی چیلنجز ڈفرینٹ ہیں, تھنکنگ چینج ہو گئی, دین پہ چلنا بہت بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, پیئر پریشر بہت ہے, حیا آپ کو ویک شو کی جاتی ہے, دین ان اٹریکٹیو بنا کے شو مطلب دکھاتے ہیں کہ جو دین پہ چل رہا ہے وہ کتنا ان اٹریکٹیو ہے. چیلنجز ڈفرینٹ ہیں, لیکن اگر میرے اور آپ کے پاس ایک ویژن ہے, ایک گول ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تو وی نیڈ ٹو ہولڈ آن ٹو دیٹ گول, ہمیں اس پہ گراسپ کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے لیے سٹوریز ہیں حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت آسیہ علیہ السلام, جس میں ہمیں ہائیسٹ لیول آف صبر نظر آ رہا ہے, ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے اپنی لائف میں, اینڈ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ایسے کیسے ہوں گے. لیکن وہ ایک کوٹ ہے نا کہ اف یو ایم فار دا مون, ایون اف یو ڈونٹ ریچ دا مون, ایٹ لیسٹ یو ول لینڈ امنگ دا اسٹارز. تو یہی ہمارا رول ماڈل کی سیریز ہے کہ ہم اپنے لیے اتنے ہائی ہمارے رول ماڈلز ہوں کہ وہ آن دا ٹاپ ہوں, کہ کچھ نہ کچھ ہم ان سے سیکھیں اور اپنی جو ہماری مشکلات ہیں وہ کم ہمیں لگیں انشاءاللہ, ہمارے اسٹریسز کہیں نہ کہیں. اور آبویسلی ہر انسان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اور ہم صبر بھی کر رہے ہیں اپنی سچویشن میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنرل بات کر رہے ہیں جس میں آپ مطلب ہم ایکسٹریم سچویشنز کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پہ ابیوز ہو رہا ہے, یا ایسی ریلیشن شپس جس میں یو نیڈ آبویسلی کہ آپ کو کوئی سلوشن بھی چاہیے. ہم جنرلی بات کر رہے ہیں ایز اے جنرل رول, جہاں پہ مشکلات آتی ہیں تو اس میں ہمیں اپنی تھنکنگ کو کس طرح چینج کرنا ہے. اونلی ون تھنگ کین سیو اس ان آل دی اسٹریسز, دیٹ از کہ ہم قرآن سے بہت زیادہ جڑ جائیں, اپنی ریلیشن شپ قرآن سے اسٹرانگ کریں, وہی ہماری تھنکنگ پروسیس چینج کرے گا, ہمیں وہ حیا کا لیول دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر, وہ آبویسلی ہماری فطرت کا پارٹ ہے, تو ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے, اپنے اندر سے حیا, اپنے ایمان کو ریوائیو کرنا ہے. اینڈ اونلی دین وی کین چینج آر لائف. میں اپنی لائف چینج کروں گی تو اپنے ارد گرد, اپنی فیملی, اپنی فرینڈ سرکل, اپنے ریلیٹیوز میں ہم کچھ نہ کچھ ڈفرینس چھوڑ کے جائیں گے, ہم کچھ نہ کچھ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام, آپ سوچیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی, لیکن پھر بھی شی لیفٹ لیگیسی فار آل دا مسلمس. تو وی آل نیڈ ٹو پلان, ہمیں ایک ویژن چاہیے, اور اس ویژن کے ساتھ ایک پلاننگ کریں ہم انشاءاللہ, اور پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ وہ ٹرسٹ کریں, وہ توکل کریں, جیسے حضرت مریم علیہ السلام اور آسیہ علیہ السلام نے کیا تھا, کہ جب کوئی سلوشن ہماری لائف میں ہمیں نظر نہ آئے, تو جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس سمندر میں راستہ بنایا, تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی لائف میں بھی ضرور راستہ بنائے گا. لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم خود اپنی لائف کو انالائز کریں, کچھ گولز ایسے سیٹ کریں کہ ہم خود اس دین سے کنیکٹڈ رہیں, اسپیشلی آج کے جو ایشوز ہیں ان میں, اور ہم جو ہے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا سکیں. جزاک اللہ خیر. آج تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایفرٹس قبول کرے کہ ہم سب نے کچھ وقت نکال کے جو بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں وہ چیزیں لے آئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.